بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے حدیث نمبر 30 کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت مکمل کرنے کے بعد دوسری آیت مبارکہ کی تفسیر چل رہی تھی، اور اس میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ دو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کے دائیں کندھے پر، دوسرا بائیں کندھے پر ہوتا ہے، اور وہ نیکیاں اور برائیاں لکھنے میں ہر وقت مستعد اور تیار رہتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کوئی قول یا فعل کرے اس کو لکھ لیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں ہو چکی تھیں۔ تو اسی حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے تھے، آپ یہ پڑھتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کلمات پڑھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس مجلس کے اندر جو بھی کوئی غلطیاں ہوئیں، کوئی کمی بیشی ہوئی، اس کلمے کی برکت سے وہ سب نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، نیکیوں کی شکل میں لکھ دی جائیں۔ تو ہم نے آیت مبارکہ کیا پڑھی تھی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ نہیں انسان کوئی کلام کرتا مگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے تیار۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اس کے مطابق ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہیں کوئی نوٹ نہیں کر رہا، تمہارے اعمال کو، تمہارے اقوال کو، تمہاری باتوں کو کوئی نوٹ نہیں کر رہا۔ اس بھول میں نہ رہنا کہ تم جو مرضی کرتے جاؤ، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، دنیا میں اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، آخرت میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پارہ نمبر 26 سورہ قاف، اسی طرح پارہ نمبر 30 میں سورہ انفطار میں ان کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ یہ دو فرشتے ہیں معزز فرشتے، کاتبین لکھنے والے، یعلمون جانتے ہیں، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان فرما کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم دنیا کے اندر چوکنے رہنا، محتاط رہنا اور دھیان سے چلنا۔ تم جو بھی کوئی بات کرو گے وہ لکھی جائے گی، جو بھی عمل کرو گے وہ لکھا جائے گا، اچھا ہے یا برا ہے۔ تمہارا ہر قول اور ہر فعل محفوظ کیا جائے گا، اور پھر صرف محفوظ نہیں کیا جائے گا بلکہ کل قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا تو تمہیں ایک کتاب دی جائے گی جس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دے دی گئی، فَيَقُولُ، وہ کہے گا هَٰؤُلَاءِ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھو، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، یعنی وہاں سے اس کی خوشی کا ٹھکانہ اور اس کے جنت کے ٹھکانے کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں خوش قسمت نکلا اور مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ اور جو یہ کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جس کو یہ کتاب بائیں ہاتھ میں دے دی گئی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ یہ کہے گا کہ ہائے کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں تو جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہوں گی۔